بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت، دل کا سکون، حلال رزق، کشادگی، برکت اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور آج کی اس خاص گفتگو میں ہم رزق کی تنگی، قرضوں کے بوجھ، مالی پریشانی، گھریلو مشکلات اور جائز حاجات کے لیے ایک ایسا ذکر اور دعا کا معمول بیان کریں گے جس میں 3 معروف اذکار شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی وظیفے، کسی تسبیح یا کسی انسان کے پاس اپنی ذات سے رزق دینے کی طاقت نہیں۔ ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھنے اور اس کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کسی جادوئی نسخے یا دولت کی یقینی ضمانت نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید، دعا، توبہ اور ذکر کا ایک معمول سمجھ کر ادا کریں۔ ربیع الاول کے ان دنوں میں اگر آپ رزق میں برکت، قرض سے نجات، گھر کے سکون، کاروبار میں آسانی یا کسی دوسری جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ایک یاد دہانی بن سکتا ہے کہ اصل خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور بندہ جب اپنے رب کی طرف سچے دل سے متوجہ ہوتا ہے تو اسے مایوسی کے بجائے امید کا راستہ ملتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، بعض لوگ مالی مشکلات میں گھر کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، شاید ان کے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، شاید قرض کبھی ادا نہیں ہوگا، شاید گھر میں دوبارہ خوشحالی نہیں آئے گی۔ لیکن ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کو صرف رزق حاصل کرنے کے ایک عمل کے طور پر نہ سنیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ایک دعوت سمجھ کر سنیے۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی کی دعا کیجیے۔ اگر کاروبار میں پریشانی ہے تو حلال راستے کی آسانی مانگیے۔ اگر روزگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے حلال ذرائع معاش طلب کیجیے۔ اگر گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کفایت اور برکت مانگیے، اور اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے تو اسے اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے، کیونکہ وہ ہماری زبان سے پہلے ہمارے دل کی بات جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے لیے آپ ربیع الاول کے پہلے 10 دنوں میں اسے معمول بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ پہلے 10 دنوں کے لیے اس مخصوص ترتیب کو شرعی طور پر لازم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ خاص وظیفہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک ذاتی دعائیہ معمول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھنا آسان اور پرسکون وقت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے فجر کے بعد ممکن نہ ہو تو عام ذکر کے طور پر کسی دوسرے مناسب وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس عمل کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیجئے۔ اگر ممکن ہو تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جائیے، دل کو دنیا کے خیالات سے ہٹائیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو اسے پڑھنا بہت اچھا ہے، ورنہ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کے بعد چند لمحے اپنے دل کو متوجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جائز حاجت کا تصور کرتے ہوئے دعا کریں۔ اگر آپ پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں۔ اگر روزگار کی ضرورت ہے
تو حلال روزگار کی دعا کریں، اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو حلال رزق اور برکت مانگیں، اگر بچوں کے مستقبل کی فکر ہے تو ان کے لیے خیر و برکت اور نیک راستے کی دعا کریں۔ اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حلال طریقے سے گھر کی آسانی مانگیں، لیکن ہر حاجت میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ذکر کا آغاز کریں۔ اب پہلے نمبر پر آپ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو پڑھیں گے، یا اللہ یا رحمان۔ آپ اسے 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آہستہ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں بلکہ دل میں یہ احساس رکھیں کہ میں اپنے اس رب کو پکار رہا ہوں جو میرے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، پہلی مرتبہ یا اللہ یا رحمان، دوسری مرتبہ اسی طرح 11 مرتبہ مکمل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینا خود ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارنا بندے کے لیے دعا اور تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان 11 مرتبہ پڑھ لیں تو چند لمحے رک کر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگیں، کہیں اے اللہ تو میرے حالات کو جانتا ہے، میرے گھر کی ضرورتوں کو جانتا ہے، میرے قرضوں کو جانتا ہے، میری پریشانیوں کو جانتا ہے، میرے دل کی خواہشوں کو جانتا ہے، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے اور میرے لیے جو بہتر ہو وہ عطا فرما۔ میرے محترم ناظرین، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا حکیموں کو پڑھیں گے۔ یا حکیموں کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی حکمت والی ذات ہے، وہ ذات جو ہر چیز کو جانتی ہے، ہر معاملے کو اپنی حکمت کے مطابق چلاتی ہے، اور جس کا کوئی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ آپ یا حکیموں کو 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا حکیموں پہلی مرتبہ، یا حکیموں دوسری مرتبہ، اسی طرح 21 مرتبہ مکمل کیجیے۔ اگر آپ چاہیں تو انگلیوں پر گنتی کر سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں سے تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ ذکر کرتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ یاد رکھیے، اصل مقصد صرف 11 یا 21 کی گنتی مکمل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے۔ جب یا حکیم 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو دوبارہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں میرے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو، میری پریشانی کو اپنی حکمت سے آسانی میں بدل دے، میرے لیے حلال رزق کا سبب پیدا فرما اور مجھے حرام راستوں سے محفوظ فرما۔ اب ناظرین کرام، اس عمل کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ عظیم دعا ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی پاکی بیان کرنا اور اپنی کمزوری و غلطی کا اعتراف شامل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انتہائی مشکل حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے جب انسان پریشانی میں ہو تو اس دعا کے ذریعے اپنے رب کو پکارنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور اسی طرح 100 مرتبہ مکمل کر لیجئے۔ اگر کسی کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کم تعداد میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اصل چیز اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں عاجزی پیدا کیجیے اور یہ احساس رکھیے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں کمزور ہوں، میری کوتاہیاں معاف فرما اور میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ 100 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے،
پھر اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے بعد اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اگر قرض ہے تو کہیں اے اللہ میرے قرض کو حلال طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر روزگار نہیں ہے تو کہیں اے اللہ میرے لیے ایسا حلال روزگار پیدا فرما جس میں میرے لیے عزت، برکت اور کفایت ہو۔ اگر کاروبار میں نقصان ہے تو کہیں اے اللہ میرے کاروبار میں حلال برکت عطا فرما اور مجھے نقصان اور دھوکے سے محفوظ فرما۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو کہیں اے اللہ ہمارے تھوڑے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے حلال ذرائع میں اضافہ فرما۔ اگر کوئی اور جائز حاجت ہے تو اسے بھی اپنے رب کے سامنے پیش کریں، لیکن ایک بات دل میں ضرور رکھیں کہ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کو حکم دینا نہیں، بلکہ اپنی حاجت عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے رکھنا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی چیز فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی اس میں وقت لگتا ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی دوسری بھلائی عطا ہوتی ہے، اور کبھی کسی نقصان کو ہم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے نتیجے کو صرف پیسے یا دولت کے ظاہری اضافہ سے نہ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکت کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے، کبھی صحت کی صورت میں، کبھی گھر کے سکون کی صورت میں، کبھی کسی بڑے نقصان سے بچ جانے کی صورت میں، کبھی اچھے لوگوں کی مدد کی صورت میں، کبھی روزگار کے نئے راستے کی صورت میں، اور کبھی دل کے اطمینان کی صورت میں۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ یہ عمل 10 دن تک کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن اسی ترتیب سے اسے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر اپنی جائز حاجت کی نیت اور دعا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان 11 مرتبہ، یا حکیم 21 مرتبہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف اور دعا۔ یہی اس پورے عمل کی ترتیب ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ پر یقین، اخلاص، توبہ اور حلال راستے کی کوشش ہے۔ صرف وظیفہ پڑھ کر بیٹھ جانا اور روزگار، کاروبار یا قرض کی عملی کوشش چھوڑ دینا درست طریقہ نہیں۔ اگر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کی منصوبہ بندی بھی کریں، اگر روزگار چاہیے تو روزگار تلاش بھی کریں، اگر کاروبار ہے تو دیانت داری اور محنت بھی کریں، اگر اخراجات زیادہ ہیں تو فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات انسان اتنی مالی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ قرض دینے والے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ضروریات سامنے ہوتی ہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے راستہ نکلے گا۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے، لیکن مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کیجیے، دعا کیجیے، حلال رزق کی کوشش کیجیے، اور صبر کے ساتھ حلال حالات کا مقابلہ کیجیے۔ یاد رکھیے، آج اگر راستہ بند نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بند رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسا سبب پیدا کر دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ میں نے 10 دن وظیفہ پڑھا اور فلاں تاریخ تک دولت نہیں آئی تو عمل ناکام ہو گیا۔ عبادت تجارت نہیں ہے کہ اتنا پڑھا اور اتنا مال لازماً مل گیا۔ ذکر کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی یاد اور اس کے قریب ہونا ہے، اور دنیاوی حاجت کے لیے دعا کرنا بھی اسی تعلق کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول میں خاص طور پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ صرف رزق کی دعا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حرام کمائی کریں، لوگوں کا حق دبائیں، جھوٹ بولیں،
دھوکہ دیں، نماز چھوڑیں اور پھر صرف ایک وظیفے سے دولت کی امید رکھیں تو ہمیں اپنے طرز زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ حلال رزق تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو تو وہ حرام کے بہت زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، صدقہ کریں، ضرورت مند کی مدد کریں، استغفار کو معمول بنائیں اور اپنے رزق کے ذرائع کو حلال رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ اس عمل کے دوران اپنے دل میں یہ نیت پیدا کر لیں کہ اے اللہ، میں صرف پیسہ نہیں مانگ رہا، میں حلال رزق مانگ رہا ہوں، ایسا رزق مانگ رہا ہوں جس میں میرے لیے خیر ہو، میرے گھر کے لیے برکت ہو، میری اولاد کے لیے بھلائی ہو اور میری آخرت خراب نہ ہو، تو یہ دعا زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے ہی رزق ہے تو اس میں برکت کی دعا کریں، اگر کم ہے تو کفایت مانگیں، اگر زیادہ ہے تو شکر کریں اور اگر قرض ہے تو ادائیگی کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیے کیونکہ بندے کی اصل طاقت اس کا رب ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک مرتبہ پھر عمل کو مختصر طور پر ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھیں۔ اگر فجر کے بعد ممکن نہ ہو تو کسی مناسب وقت میں ذکر کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنی جائز حاجت کی نیت کریں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر یا اللہ یا رحمان 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد یا حکیم 21 مرتبہ پڑھیں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ عمل اگر آپ 10 دن تک معمول بنانا چاہتے ہیں تو 10 دن تک پابندی سے کر سکتے ہیں، اور اگر کسی دن رہ جائے تو خود کو مایوس نہ کریں بلکہ دوبارہ معمول شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص بہت اہم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، دعا کرتے وقت یہ بھی کہیے، اے اللہ، اگر میرے لیے دولت بہتر ہے تو مجھے حلال دولت عطا فرما، اگر کم رزق میں میرے لیے خیر ہے تو اس میں برکت عطا فرما، اگر میری کوئی خواہش میرے حق میں نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور فرما اور اس کے بدلے میرے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ یہی اللہ تعالیٰ پر حقیقی بھروسہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے لیکن اس کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے، کیونکہ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو قرض، بے روزگاری یا مالی پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیں، لیکن اسے یہ نہ کہیں کہ صرف یہ وظیفہ پڑھو اور تمہیں لازماً اتنی دولت مل جائے گی، بلکہ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز کی پابندی کرو، حلال روزگار تلاش کرو، اپنے معاملات درست کرو، قرض کی ادائیگی کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑو۔ یہی متوازن راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں مدد فرمائے، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرمائے، کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں حلال برکت دے، بیماروں کو صحت دے، پریشان حال لوگوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو ایمان، محبت اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تو رزاق ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے حلال رزق کے ایسے راستے پیدا فرما جن میں ہماری عزت، دین اور آخرت محفوظ رہے۔ اے اللہ، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کا آسانی فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال
اور باعزت روزگار عطا فرما۔ جن کے کاروبار میں نقصان ہے انہیں بہتر راستہ عطا فرما۔ جن کے گھروں میں پریشانی ہے وہاں سکون عطا فرما۔ جن کے دل مایوسی سے بھر گئے ہیں ان کے دلوں میں امید پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما اور ہمیں کسی کے سامنے ذلت کے ساتھ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اتنا حلال رزق عطا فرما جو ہمارے لیے کافی ہو، اس میں برکت دے اور ہمیں اپنے فضل سے دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ نے آج کی یہ پوری بات غور سے سنی ہے تو اسے صرف سن کر چھوڑ نہ دیجیے، بلکہ اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کو معمول بنائیے، درود شریف پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس عظیم دعا کو یاد رکھیے اور اپنے جائز حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے اور ساتھ ہی حلال روزگار کے لیے عملی کوشش بھی جاری رکھیے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں جو رزق کی تنگی یا کسی جائز پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ قرآن و سنت، دعا، ذکر، نماز اور اسلامی زندگی سے متعلق مزید مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں صرف یہ لکھ دیجئے، یا رزاق، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ایمان کی روشنی، رزق میں برکت، دل میں سکون، صحت میں عافیت اور زندگی میں خیر عطا فرمائے۔ آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہر حرام راستے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ اپنے در کا محتاج بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔